اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج 24 اکتوبر ہے اور آج آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کا یوم تاسیس ہے، اور آج ہی کے دن 24 اکتوبر 1947 کو غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے یہاں پہ مظفر آباد اس شہر میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پہ آپ نے آزاد کشمیر حکومت کی سنگ بنیاد ڈالی تھی، اور ان کا جو ڈکلیریشن تھا اس میں مہاراجہ ہری سنگھ کو انہوں نے برطرف کیا تھا، اور مہاراجہ ہری سنگھ جو تھے ان کی جو سکسیسر گورنمنٹ تھی، ان کی جانشین اور با اختیار حکومت انہوں نے اپنے طور پہ قائم کی تھی۔ اس کا وزیر داخلہ تھا، وزیر دفاع تھا، اور باقی چیزیں بھی تھیں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شرح ہے، اس کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن ابھی 10 بجے کے قریب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، میں نے آج پورا دن جو ہے وہ میڈیا پہ دیکھا ہے، کسی پاکستان سے کسی با اختیار آدمی نے، با اختیار ڈپارٹمنٹ نے کوئی ہینڈ آؤٹ، کوئی مبارکباد کا پروگرام، کوئی کشمیر کی آزادی کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایک ذرہ برابر بات نہیں کی ہے، جو اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ حکومت پاکستان یا جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی نظر میں مسئلہ کشمیر یا کشمیر کی آزادی یا اس کی کوئی اہمیت جو ہے وہ اتنی رہی نہیں ہے۔ پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ تو آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بہت باتیں اس سے پہلے بھی کی ہیں، ایک 2-3 دن کے بعد ایک 27 اکتوبر کے حوالے سے بھی پروگرام ہوگا، اس میں ہم بہت ساری اور چیزیں بھی ڈسکس کریں گے۔ تو 3-4 جو موٹی موٹی چیزیں یا 5-6 جن کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ خراب ہوا، وہ کیا تھیں، وہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ صرف وہ بھی ان کی بھی ہائی لائٹس یا ان کے جو بلٹ پوائنٹس ہیں وہ ہم ان کو جو ہے کور کر لیتے ہیں، اور باقی جو ہے اس میں آپ کی آراء یا باقی جو 27 والا جو پروگرام ہوگا، جو 27 تاریخ کو جس دن جس دن انڈیا کی فوجیں کشمیر میں اتری تھیں، اس دن کے حوالے سے جو پروگرام ہوگا کچھ چیزیں اس میں کور ہوں گی۔ تو جو بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں وہ مسلم لیگ سے یا مسلم کانفرنس سے یا اس زمانہ کی جو سیاسی لیڈرشپ سے ان سے جو ہے نا ان کے اوپر تھوڑی جو ہے وہ ان پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی غلطی تھی، کشمیر کے جو سب سے بڑے اس وقت لیڈر تھے، سیاسی لیڈر تھے، وہ شیخ محمد عبداللہ تھے، اور ان کی نیشنل کانفرنس تھی، اور ان کو جو ہے ان کے پیچھے کشمیری سپیکنگ جو ویلی ہے وہاں کی اکثریتی لوگ ان کے ساتھ تھے، اور مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس یہ انہیں اپنے ساتھ قائل کرنے میں ناکام رہی، اور اس میں کہتے ہیں کہ مسلم کانفرنس کی اس زمانے کی جو لیڈرشپ کی تھی اس میں چودھری غلام عباس خان صاحب کے اوپر بھی بات آتی ہے کہ وہ بھی اس میں جو ہے ان کی مخاصمت تھی، یا وہ ایک لیڈرشپ کا جو ہے ان کی آپس کی جیلیسی تھی، اس وجہ سے انہوں نے بھی کوئی کردار نہیں ادا کیا، وہ بھی بڑے آدمی تھے۔ بہرحال شیخ عبداللہ کو اپنی طرف قائل نہ کرنا یہ ایک بڑی ناکامی تھی۔ دوسری ناکامی یہ تھی کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک بندہ مسلم کانفرنس یا پاکستان کی طرف ہونا، وہ تھا مہاراجہ ہری سنگھ۔ مہاراجہ ہری سنگھ کو میکسیمم جو ہے آٹونمی دے دیتے، یا اس کو جو بھی کہتے، جس طریقے سے سکھوں کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکی، جس طرح سے راجپوتانہ کی ریاستوں کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکی جو کہ پہلے قائد اعظم نے کی ہوئی تھی، اسی طریقے سے یہاں کسی لحاظ سے بھی جو ہے اس کو انگیج نہیں کیا گیا، اور اگر اس کو پراپر طریقے سے انگیج کیا جاتا اور اس کو اگر یہی اس وقت آپشن دے دیا جاتا، ٹھیک ہے آپ رہیں، آزاد رہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور بعد میں اس نے کہاں جانا تھا، 70-80% جو ہے آبادی مسلمانوں کی تھی، بہرحال جو ہے وہ اس کو بھی نہ قائل کیا جا سکا۔ پھر جو سب سے ایک اور وہی غلطی وہ یہ ہوئی کہ یہ 2 جگہوں پہ تھی، جو شیخ عبداللہ صاحب تھے ان کا حلقہ اثر تھا ویلی میں، کشمیری سپیکنگ علاقہ تھا، اور جو نان کشمیری سپیکنگ علاقہ آزاد کشمیر اور جو جموں کا علاقہ ہے، جموں میں بہت ضلع آتے ہیں، اس میں شاید ریاسی، کٹھوعہ بھی آتا ہے، یہ جو پونچھ مینڈر اس سائڈ پہ جو اس کے ساتھ راجوری وغیرہ، یہ علاقے جو ہے ان علاقوں میں جو لوگ ماننے والے تھے ہند کو سپیکنگ یا پنجابی ٹائپ کی جو زبان ہم لوگ بولتے ہیں، وہ تھے چودھری غلام عباس صاحب کے ساتھ، اور مسلمانوں کی یہاں بھی اکثریت تھی وہاں پہ بلا وجہ، وہاں سے جو ہے وہ کوئی نہ مسلم کانفرنس کی بھی یہاں میجورٹی تھی، نہ وہ لوگوں کو وہاں کو اسی حساب سے آرگنائز کر سکے، اور لوگ بلا وجہ وہاں سے جو ہے وہ
ایک پینک کریٹ ہوا اور وہاں سے وہ ہجرت کر گئے. اچھا جب ہجرت کر گئے تو اس میں پھر یہ ہوا, اس کی ناقص حکمت عملی یہ ہوئی کہ ان سارے کے سارے 4-5 لاکھ یا 8 لاکھ جتنے مہاجرین تھے ان کو پاکستان میں سیٹل کر دیا گیا, جو لا تعلق ہو گئی کشمیر کے مسئلے سے. اس میں ہم کسی دن بعد میں بات کریں گے, یہ ایک ایشو ہوا بڑا. پھر جو کشمیر کے وہ جو بائی فورس جو آکوپائی کرنے کی کوشش ہوئی, اس میں جو جو وزیر اعلیٰ تھے, جو خان عبد القیوم صوبہ کے پی کے سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے, ان کے ذمہ کچھ کام لگایا گیا تھا, اور لیاقت علی خان اور کچھ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ممدوڈ صاحب کے خلاف, اور ان کو 4,000 رائفلیں دی تھیں. جو خان قیوم تھے یا کے پی کے والے وہ 100% اپنا کام کر گئے, اور جو ممڈوٹ اور جو پنجاب گورنمنٹ ان کے ذمہ تھی انہوں نے ایک زیرو کام بھی نہیں کیا. انہوں نے جو 4,000 رائفلیں تھیں وہ اکٹھی کر کے تو وہ بعد میں یا انہوں نے تقسیم کر دی پنجاب پولیس میں. اور جن جن علاقوں کو پنجاب سے ریڈ کرنا تھا, مثال کے طور پہ جموں ہوا, یہ توی دریائے توی کے ساتھ ساتھ جو ہے اخنور والی سائڈ, میرپور والی سائڈ, ایون یہ علاقے جو ہیں پلندری تک کی جو ہے علاقے جو ہے ان کے اس میں تھے, جہاں جہاں تک تھے, تو وہاں سے بالکل ایک چینٹی بھی جو نہیں رنگی ہے. تو اس کا ابھی تک جو ہے نہیں ہوا کہ یہ جو ہے وہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کی ایک پلان تھی خفیہ, اس کو کیوں ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا. اچھا پھر جب حکومت بن گئی یا جیسے بھی ہوا, تو مہاجرین کی جیسے میں نے پہلے کہا بڑی غلط آباد کاری ہوئی. اگر مہاجرین کی آباد کاری آزاد کشمیر میں ہوتی اور یا وہ لوگ وہاں سے ہجرت ہی نہ کرتے, تو وہ ایک سٹرینتھ جو مسلمانوں کی جو ہے وہاں پہ یا وہ رہتی پرو پاکستان لوگوں کی, وہ جو ہے اس کی وجہ سے ختم ہو گئی. اس کے علاوہ ایک اور کام ہوا جب آزاد جنگ بندی ہو گئی. جنگ بندی بھی کوئی اتنی فیوریبل کنڈیشن میں نہیں ہوئی تھی. جو اقوام متحدہ کی قرارداد تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان اپنی وہاں سے فوجیں نکالے گا آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے, اور امن و امان جو ہے وہ ہندوستان کی فوجیں وہاں قائم کریں گی. پھر وہاں پہ رائے شماری ہوگی, پلیبی سائڈ یا جس کو ریفرینڈم کہتے ہیں. تو وہ بھی کوئی اتنا اچھے والا آپشن ہم نے نہیں ایکسرسائز کیا تھا. لیکن 1950 میں یہ ہوا کہ وہاں جو بیوروکریسی تھی وہ جو ہے انہوں نے ایک معاہدہ کراچی کیا, اور انہوں نے جو آزاد علاقہ تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. جو 28,000 مربع میل جو چائنا والا علاقہ تھا, چائنا کو ملانے والا یا جو امپورٹنٹ علاقہ تھا, اس کو علیحدہ کر کے جو ہے وہ ویسے فیڈرل گورنمنٹ کے زیر قبضہ کر دیا گیا. اور آزاد کشمیر کو جو ہے یہاں حکومت 5,500 مربع میل پہ یہ حکومت رہ گئی. اس سے بھی بڑی بات یہ ہوئی کہ قائد اعظم تو بیمار تھے. قائد اعظم کا بڑا واضح موقف تھا ان کی جو فلسطین کے بارے میں, ان کا بڑا واضح موقف تھا. فلسطین کی اس ڈکلریشن کے انہوں نے مسترد کر دیا تھا جس کے 2 حصوں میں فلسطین کو تقسیم کرنا مقصود تھا. اسی لحاظ سے کشمیر کے بارے میں بڑا دو ٹوک موقف تھا ان کا. اور آخری جو انہوں نے جو باتیں پوچھی تھی محترمہ فاطمہ جناح سے, اس میں یہ کشمیر کی جو ہے وہ مہاجرین اور پاکستان میں جو آئے ہوئے مہاجرین کی آباد کاری, مسئلہ کشمیر کے اوپر بات کی تھی, اور مسئلہ فلسطین کے اوپر بات کی تھی. تو یہاں پہ جو ہماری اس وقت اس کے بعد کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, جب یہاں حکومت تو بن گئی, اس کو پاکستان نے تسلیم نہیں کیا, آج تک بھی نہیں کیا. اس وقت اصل میں نہ کیا, اگر کرتے تو کم از کم 20-30 ملک شاید اور بھی تسلیم کر جاتے. اس میں کوئی 2 باتیں نہیں تھی. اگر خود جب پاکستان ایک حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے, اس کو ایک ڈمی سی ایک سٹرکچر بنا دیا, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی نے نہیں مانی بات. جیسے ایک اور ترکی اور یونان کا ایک مسئلہ ہے وہاں پہ قبرص کا, ایک یونانی قبرصی ہے اور ایک ترک قبرصی ہے, دونوں کی علیحدہ علیحدہ حکومتیں ہیں, اور کچھ ملکوں کے وہاں دونوں جگہوں پہ سفارت خانے ہیں. فلسطین کا مسئلہ اس لیے زندہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے یہ فلسطینی کی جو مہاجرین بے گھر ہوئے ہیں ان کی وجہ سے زندہ ہے. لیڈرشپ دونوں کے پاس, نہ ان کے پاس اچھی لیڈرشپ رہی ہے نہ ہمارے پاس رہی ہے. اچھا اس میں پھر جو سچی بات ہے, جو آزادی جو ہے, آزادی تو کوئی ایسے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا ہے. 47 کے بعد جو سرحد کی اس پار اور اس پار جو ہے مسئلہ کشمیر بزنس بن گیا. وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے, کشمیر کے لوگوں کے لیے, کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے لیے, کشمیر کے عمائدین کے لیے, دونوں طرف سے جو ہے ان کا ایک روزگار لگ گیا. اور لوگوں نے اپنی
بعض لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا، بعض لوگوں نے اس کو جو ہے دونوں طرف کی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میلنگ کے ٹول پہ استعمال کیا، بعض لوگوں نے حکومتیں بنانی شروع کر دی، بعض لوگوں نے جو ہے وہ نوکریاں لینی شروع کی، بعض نے ٹھیکے لینے شروع کیے، اور جو غلامی یا جو غلامی سے آزادی والی بات تھی، یا جو ایک آزادی والی یا ایک جو ایک ڈگنیفائڈ مینر میں زندگی بسر کرنے والی بات تھی، وہ پیچھے رہ گئی۔ اور لوگ اس بات پہ آگے کہ مودی صاحب جو ہے وہ کیا پیکیج دے رہے ہیں، وہ پہاڑیوں کو کیا پیکیج دیں گے، وہ کشمیری سپیکنگ کو کیا دیں گے، وہ باکور والوں کو کیا دیں گے، وہاں پہ اس طرح کی لڑائی ہے، اور وہ کس کی کیا بھرتی ہوگی، یہی آزاد کشمیر میں بھی ہے۔ لائک وائک آزاد کشمیر میں بھی جو ہے وہ یہاں کی جو ریاستی جماعتیں تھیں 3 4، ان کو جان بوجھ کے تقریباً ختم کر دیا گیا۔ پاکستان کی جو یہاں پہ جو سیاسی جماعتیں، ان کو جیسے وہاں سے کوئی بندہ کہتا ہے وہ ویسے ہی چلتے ہیں۔ گورنمنٹ ہماری یہاں پہ ایک دو وزرائے اعظم کے علاوہ، ایک موجودہ وزیر اعظم نے کوئی تھوڑی بہت بات کی ہے، اور ایک اس سے پہلے فاروق اظہر صاحب تھے، باقی لوگ نوکریاں ہی کرتے رہے ہیں، کسی نے کوئی اتنی نہ لوگوں کے مسائل کی بات کی ہے، اور نہ مسئلہ کشمیر کے اوپر جو ہے کبھی پراپر طریقے سے جو ہے انہوں نے اس کو سیریسلی لیا ہے۔ بس یہ، بلکہ میں اس کے اوپر ایک اور پروگرام کروں گا کہ ہمارے بے شمار لیڈر اور قائدین آزاد کشمیر کے یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسے ہی رہے اور ہماری دیہڑیاں لگتی رہیں۔ تو اس میں جو مسئلہ کشمیر جو پیچھے چلا گیا، پس پش چلا گیا، اس میں فلسطینیوں کی نسبت بہت زیادہ بڑی جگہ ہے، بہت بڑی آبادی ہے، اس کے علاوہ بڑے وسائل ہیں اور ادارے ہیں دونوں تینوں جگہوں پہ، لیکن اس کی جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہوا کہ کشمیر کے لوگ خود اپنی آزادی سے لا تعلق ہو گئے، اور انہوں نے کمپرومائز کر لیا، اور وہ جو جہاں ہے وہ وہاں ہی اپنے لیے جو ہے وہ اپنی روزی روٹی اور اپنی جو بہتر معاشی مستقبل کی بات کر رہا ہے، اپنی بہتر معیشت کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، لیکن وہ تحریک آزادی کے لیے کوئی بندہ جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جس کے قوم کو اپنا مستقبل اس طریقے سے اگر سنوارنا ہو کہ وہ یہاں 3 4 5 6 ٹکڑوں میں اگر رہے گی، وہ جیسے جیسے ہوگا ملازمتیں ملیں گی یا انہیں جو ہے راشن پانی ملتا رہے گا، تو اگر یہی بات تھی تو اس پہ ہری سنگھ بھی ٹھیک تھا۔ وہ یہ ساری چیزیں سوائے ایک بات کے کہ وہ یہاں پہ وہ گائے ذبح کرنے کا نہیں تھا، باقی جو ہے اس کی ایڈمنسٹریشن یہ دونوں جو ہے دونوں یا تینوں اکائیوں میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر سے کہیں بہتر تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب جو بین الاقوامی صورتحال ہے اس میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، پالیسی میں بڑی شفٹ آ رہی ہے، انڈیا کا بڑا اگریسو پوسچر ہے، تو دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کس کروٹ جو ہے وہ بیٹھتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔